بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور رسولوں کے یہ سب حالات ہم آپ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جن سے آپ کے دل کو مضبوط اور ثابت قدم رکھیں، اور اس میں آپ کے پاس حق آ چکا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ چکی۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ کے مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اور ان کی آزمائشوں کا ذکر سنانے کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو حوصلہ اور استقامت بخشنا ہے۔ اس میں امت کے لیے سچی رہنمائی، نصیحت اور عبرت کا سامان بھی موجود ہے۔ جب انبیاء کرام کے حالات اور واقعات ایمان کو مضبوط کرتے ہیں تو اہل اللہ کی زندگیوں کے خد و خال پر نظر ڈالنا بھی نیکی کی ترغیب کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ یہ تذکرہ روحانی، اخلاقی اور عملی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ بنتا ہے، بشرطے کہ ان کی زندگیوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جائے اور ان میں مبالغہ یا غیر شرعی عقائد شامل نہ ہوں۔ جب انسان اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اور ان کی تعلیمات میں صبر، توکل، عبادت اور تقویٰ کے واقعات پڑھتا یا سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد بڑھتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں عاجزی، سچائی، دیانت، صبر، عفو و درگزر، حسن اخلاق اور خدمت خلق نمایاں ہوتی ہے۔ ان کے کردار کو پڑھ کر انسان اپنے اخلاق بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا، پڑھتا یا سنتا ہے اس کے اثرات اس کے دل اور اعمال پر مرتب ہونے لگتے ہیں۔ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتم حسن الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص بہترین اخلاق والوں کی زندگی کے بارے میں پڑھے گا یا سنے گا تو اس میں بھی ان اوصاف کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ان کی عبادت، ذکر، تلاوت، صدقہ، ایثار اور تقویٰ کے واقعات انسان کو عمل کی طرف مائل کرتے ہیں، کیونکہ محض زبانی نصیحت کے مقابلے میں عملی نمونہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اکثر اولیاء و صالحین نے مشکلات، غربت، بیماری، مخالفت اور آزمائشوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے حالات انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ مشکلات میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی سچائی، امانت داری، عاجزی، صبر، شکر، قناعت، خدمت خلق، عدل و انصاف، حسن معاشرت جیسی صفات کا عملی نمونہ تھیں، اور یہی صفات ایک مثالی مسلمان معاشرے کی بنیاد ہیں۔ ہم آج ایک ایسی مقدس ہستی کے بارے میں سنیں گے جس کی پوری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی جیتی جاتی تصویر تھی، اور جو عشق نبوی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے پر پتہ چلے گا کہ کس طرح سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے علیحدہ رہ سکتے ہیں، اور کس طرح دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ توکل کی راگنی تو ہر طرف الا پی جاتی ہے، مگر فی الحقیقت توکل کس طرح کیا جاتا ہے اور سپردگی کس چیز کا نام ہے، فقیرانہ شان کیسی ہوتی ہے، اور استغنا عن الناس کس کو کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ پاشا علیہ رحمت و رضوان کا اصل نام سید غلام محمد یحییٰ، کنیت ابو السہل اور تخلص حاذق تھا، مگر عام طور پر یحییٰ میاں یا یحییٰ پاشا سے جانے گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ ہر دو طرف سے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ ناصر السنہ قامع البدع حضرت سرکار خواجہ محبوب اللہ کے منجلے صاحبزادے تھے۔ نہایت متقی اور شریعت مطہرہ پر سختی سے کاربند تھے۔ طبیعت میں سادگی اور استغنا بہت تھا۔ لباس بالکل سیدھا سادہ استعمال کرتے تھے، پاؤں میں کھڑامے پہنتے تھے۔ فقہ و کلام اور قرات و تجوید کے علاوہ تمام ضروری ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی۔ ایسے جید اور خوش الحان قاری تھے کہ آپ کی قرات سے مجلس پر غیر معمولی رقت طاری ہو جاتی تھی۔
خطاطی کا فن بھی سیکھا اور فنون سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ شعر شاعری سے بھی لگاؤ تھا، چنانچہ آپ کا کلام اردو، فارسی اور ہندی میں موجود ہے۔ بچپن سے ہی بے حد ذکی اور نیک تھے۔ اوائل عمری سے ہی والدین کی بہت خدمت کی۔ بچپن سے بے حد خوددار اور غیور طبیعت تھے۔ ہمدردی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اس لیے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور لوگوں کی ممکنہ مدد فرماتے تھے۔ نام و نمود اور شہرت سے سخت نفرت تھی اور امراء اور عہدیداروں سے ملاقات تو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ آمدنی بہت کم تھی، لیکن توکل اور استغنا کی وجہ سے آپ کے تمام کام بحسن و خوبی تکمیل پاتے تھے۔ اگر کسی نے مالی امداد کا ارادہ کیا تو یہ کہہ کر قبول نہیں کرتے تھے کہ میرا پروردگار میرے تمام کام عمدگی سے چلا رہا ہے، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ توکل کا یہ حال کہ تکلیف برداشت فرما لیتے مگر کبھی اپنی ضرورت کا کسی پر اظہار نہ فرماتے۔ آپ کو آداب و احترام کا بے حد خیال رہتا تھا اور ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ہر جگہ آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ قدم قدم پر شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے اور ہمیشہ اتباع سنت نبوی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ تمام مریدوں کو حکم تھا کہ شرع شریف کے احکام کی سختی سے پابندی کی جائے اور حتی الامکان سنت کا اتباع کریں۔ خلاف شریعت ذرا سی حرکت بھی سرزد ہوتی تو سخت ناراض ہوتے تھے۔ باوضو رہتے اور تہجد کی پابندی فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شدید علالت کے زمانے میں بھی تہجد کی نماز ناغا نہیں فرمائی۔ استقلال، استقامت اور وضاحت بھی آپ کے خاص اوصاف رہے۔ جس کام کی بھی ابتدا کی اس کو آخر تک نبھانے کی کوشش فرماتے رہے۔ ایسا نہیں کہ کام شروع کیا اور کچھ عرصے بعد ختم۔ آپ نے ہر جمعرات کو خانقاہ شریف میں قصیدہ برد شریف کا سلسلہ شروع کیا جو تا دم آخر جاری رکھا، بلکہ آج تک بھی 100 سال گزر جانے کے باوجود اس کا سلسلہ جاری ہے۔ امراء اور عہدیداروں سے ملاقات اور ان سے کسی بھی طرح کا ربط سب بالکل پسند نہیں تھا۔ سرکاری دعوتوں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ دوسری طرف برادری کا بے حد خیال رکھتے اور ہر ایک کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے اور ممکنہ مدد بھی کرتے تھے۔ اہل محلہ کا بھی خیال رکھتے تھے اور مشکلات میں ان کے کام آتے۔ مریدین کے ساتھ تو آپ کا سلوک نہایت مشفقانہ تھا۔ حیدرآباد میں ایسا دور بھی گزرا کہ طاعون کی وبا شدت سے پھیلی تھی، چنانچہ مریدین میں کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ بنفس نفیس اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ انتقال کی اطلاع ملتی تو جنازے میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اہل محلہ، اہل سلسلہ اور اہل قرابت کو وقتاً فوقتاً واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ربیع الاول میں 12 روز، ربیع الثانی میں 11 روز، محرم میں عاشورے کے روز اور شب برات میں پابندی سے واعظ فرمایا کرتے تھے، اور ہمیشہ ان مواعظ میں احکام شرع کی پابندی پر زور دیا جاتا تھا۔ آپ کا انداز واعظ بے حد خاص اور دل نشین ہوتا جو سامعین کے دلوں پر اثر کر جاتا تھا۔ بالعموم جو نصیحتیں فرماتے تو ان کی تفہیم قصوں کی شکل میں کرتے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کشف و کرامت اور صاحب دل اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں تو کرامات اور خرق عادات بزرگی و تقویٰ کا معیار نہیں ہوتے، لیکن وہ پاک ہستیاں جو خدا کی یاد اور خدا کے خیال میں ہمتاً مصروف ہوتی ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتی، ان سے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور حدیث کے آگے کے الفاظ میں فرمایا گیا میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا ان فرائض کی ادائیگی سے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور میں جس کام کو کرنے والا ہوں اس میں کسی چیز کے بارے میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا مومن کی جان لینے میں، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ مقام ہے مقام قرب حاصل کرنے کا، اور تحت امر زندگی گزارنے والی یعنی بے ارادہ جینے والی ہستیوں کا یہی مقام ہے،
اور یہ مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے جن پر وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا پڑھتا پڑتا ہے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے، گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ حضرت یحییٰ علیہ الرحمہ کی زندگی بھی اسی انداز کی تھی۔ ایسی شخصیتوں سے خرق عادات کا ظہور بعید از عقل نہیں۔ بے شمار کرامتوں کی من جملہ صرف ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو ہفتہ وار اخبار احتجاج کے خصوصی شمارے میں بتاریخ 7 جنوری 1978 مطابق 27 محرم 1398 میں شائع ہوا تھا۔ حیدرآباد میں پولیس ایکشن کے بعد کے حالات آج کے حالات سے کئی گنا خطرناک تھے۔ سرکاری ملازمین بالخصوص سررشتہ پولیس سے وابستہ حضرات حواس باختہ تھے۔ نت نئے فرضی الزامات میں انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا تھا۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ فوجی حکومت تھی، مارشل لا نافذ تھا جس میں سب کچھ روا تھا۔ 200 سالہ نظام حکومت کا امن و امان درہم برہم ہو گیا تھا۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ خادم اس وقت ضلع اور اطراف بلدہ یعنی حالیہ ضلع حیدرآباد میں ایس بی یعنی راس کا انسپیکٹر تھا۔ پولیس سیکشن ہو کر صرف 5 دن ہوئے تھے۔ انڈین یونین پولیس نے جائزہ حاصل کر لیا تھا۔ نظام اسٹیٹ پولیس انگشت ششم بنی ہوئی تھی۔ معتبر ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ ایک مقدمہ قتل میں مجھے اعانت قتل کے الزام میں انسپیکٹر خفیہ پولیس میری معطلی خدمت کے احکام حاصل کر لیے ہیں اور گرفتاری کے لیے دوسرے دن آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں پاکستان فرار ہو جاؤں، کیونکہ ہزاروں فرار ہو چکے تھے۔ لہٰذا میں نے بھی طے کر لیا کہ صبح 5 بجے کاچیگوڑا اسٹیشن سے منماڑ اور وہاں سے ممبئی اور ممبئی سے پاکستان چلا جاؤں۔ تیاری کے بعد اپنے مکان سے نکل کر کاچیگوڑا ریلوے حدود پہنچا تاکہ شب بسری کروں۔ یہ کا ایک خیال آیا کہ پیر و مرشد قبلہ سے قدم بوسی کر لینا بہتر ہے، نہ معلوم پھر دیدار نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ علی صبح قاضی پورہ شریف پہنچا۔ مسجد میں قبلہ گاہی تشریف فرما تھے۔ مجھے ملاحظہ فرما کر حکم دیا کہ فوری وضو بنا کر فجر کی اذان دو۔ حسبہ تعمیل کی گئی۔ حضرت قبلہ گاہی نماز میں مصروف ہو گئے اور بعد ختم وظیفے میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح میری ٹرین کا وقت گزر گیا۔ خادم انتہائی پریشان تھا۔ بعد ختم وظیفہ عرض حال کا موقع ملا۔ ارشاد ہوا پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ انڈا جب تک مرغی کے پروں میں رہتا ہے گندا نہیں ہوتا۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا اور واپسی اور رجوع اور ڈیوٹی ہونے کا حکم صادر فرما دیا۔ حضرت پیر و مرشد قبلہ سے بوجہ جلال کسی بھی وابستہ دامن کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ مزید عرض کرے یا کسی قسم کا استفسار کرے۔ حضرت صرف ہاں یا نہ فرما دیا کرتے تھے۔ معتقدین بالکل یا اس پر عمل کرتے۔ شان قطبیت کے صدقے کہ کبھی ناکام نہ ہوتے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ مجھے یقین کامل تھا کہ میری گرفتاری عمل میں آئے گی، مگر بتعمیل حکم خاموش ہو گیا۔ وقت مقررہ پر 10 بجے دن محتممی پولیس ضلع حیدرآباد جو باغ امبرپیٹ میں ہے پہنچا۔ اجلاس پر پہنچ کر امثلہ دیکھ رہا تھا کہ انسپیکٹر تیری بھون داس آئے، احکام معطلی اور وارنٹ گرفتاری بتلائے اور فرائض منصبی سے روک دیے۔ اب تصرف شیخ ملاحظہ ہو۔ اسی اثناء میں محتمم پولیس یونین آیا اور طلبی کا حکم لایا۔ باجازت انسپیکٹر حاضر اجلاس ہوا۔ محتمم پولیس نے میری صورت دیکھتے ہی دریافت کیا کیوں پریشان ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ بمشکل واقعات کا اظہار کیا۔ اس پر انسپیکٹر تیر بھون داس کو طلب کیا گیا جو اس وقت اتفاقاً پولیس یونیفارم میں نہیں تھے۔ محتمم پولیس نے احکام معطلی اور گرفتاری اس سے حاصل کر لیے اور انسپیکٹر مذکور کو سرزنش کی کہ میرے دفتر میں بغیر یونیفارم آنے کی جرت کیسے کی اور بغیر علم و اطلاع و منظوری کے یہ حرکت کیسے اور کیوں کی گئی۔ یہ میرا ایس بی نہ معطل ہو سکتا ہے نہ گرفتار۔ فوری واپس چلے جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ پہرے والے کانسٹیبل کو طلب کر کے حکم دیا کہ اگر یہ شخص یہاں سے نہیں گیا تو اس کو فوری گولی مار دو۔ انسپیکٹر داس نے فوری راہ فرار اختیار کی۔ اس کے بعد یہ فرضی مقدمہ از خود ختم ہو گیا اور بحمداللہ میں مزید 1 سال تک ضلع حیدرآباد پر بحیثیت ایس بی فرائض انجام دیتا رہا۔ اسی قسم کے کئی واقعات آپ کی سوانح مظہر انوار میں مذکور ہیں۔ اس آفتاب ہدایت نے 3 صفر 1373 کو آج سے 75 سال پہلے بوقت 2 ساعت شب موت کے بادل میں ہمیشہ کے لیے اپنا منہ چھپا لیا۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدیں مبہار آخر شد۔ دنیا اور شہرت سے دور
خلوت گزینی کی زندگی گزارنے والی اس شخصیت کی نماز جنازہ میں ہزارہا افراد امٹ پڑے اور سب اشکبار تھے کہ ہم نے زبردست ہستی کو کھو دیا، سب کا مرجع بن گیا ہے سب کو ٹھکرانے کے بعد، زندگی پائی کسی نے تم پہ مر جانے کے بعد۔